نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ میری مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس آیت سے پہلے اور بعد میں رمضان المبارک کے مہینے کا تذکرہ آیا ہے۔ خصوص روزہ کی حالت میں دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے، اس لیے دعا کا معاملہ درمیان میں آیا۔ بہت بڑا مبارک مہینہ ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جس پر رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ یعنی یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر ایک کی التجا کو سنتے ہیں، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہلے آسمان پر آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے اپنی بخشش چاہنے والا، میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنے سوال کو پورا کروانے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے مناجات کرنے والا کہ میں اس کی مناجات کو اس کا پورا کروں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے مانگنے کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اس مبارک مہینے میں تم میری ذات سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ مانگنے کے طریقہ اور سلیقہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور ہماری بڑی سخت اشد ضرورت ہے اور ہم اس سے سوال کرتے ہیں، لیکن اس کا ہمارا جو انداز ہے اس کے سامنے یہ ہے کہ سوال اس سے کر رہے ہیں دیکھ کسی اور کی طرف رہیں، تو یہ ہمارا کسی دوسرے کی طرف دیکھنا ہماری جو ضرورت کی شدت ہے اس کو کمزور کر دے گا۔ آپ بے شک جتنے بھی مجبور ہیں، جتنی بھی اشد ضرورت ہے آپ کو، جب آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کو اسی کی طرف دیکھنا پڑے گا، سارا فوکس آپ کو اس کی طرف ہونا چاہیے، توجہ، دھیان۔ آپ جو الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے وہ کیسے ہیں؟ توجہ دھیان ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن آپ کے الفاظ درست نہیں ہیں، اس میں بد اخلاقی ہے اور بدعنوانی ہے، بدتمیزی کے الفاظ ہیں، تو کیا ایسا کوئی آدمی دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہیں کہ دعا کا کیا سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کے لیے سب سے پہلے دعا کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ مفہوم ہے، سب سے پہلے دعا کے اندر درود شریف کا اہتمام کرے۔ جو اول و آخر درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہونے سے رد نہیں ہوتی، جلد قبول ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ہے، بڑے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اس کے اور فقیرانہ کیفیت ہے، بال بکھرے پڑے ہیں، مٹی سر پہ پڑی ہوئی ہے اور جیسے فقیری انداز ہوتا ہے ایسا ہے، سفید اس کی داڑھی ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، یعنی ایسا فقر و فاقے والے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسے آدمی کا کیا تعلق ہوگا؟ لیکن فرمایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے مناجات کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور اس لیے سب سے بنیادی چیز اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے لقمے پر توجہ رکھنا، اپنے لقمے پر توجہ رکھنا۔ معاشرے کے اندر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے اولاد کے بارے میں دعا کی لیکن ہماری ان کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنے کھانے کی طرف توجہ کریں کہ آپ کا کھانا ٹھیک ہے، درست ہے، حلال ہے، اس چیز کا بڑا اثر ہے دعا کے ساتھ۔ دوسری چیز، دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف کا اہتمام۔ تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی تعریف کرنا۔
اللہ تو میرا خالق ہے، اللہ تو میرا مالک ہے، اللہ تو میرا رازق ہے، ساری کائنات کو بنانے والا تو ایک اکیلا تنہا ہے، تو نے زمین بنائی، تو نے آسمان بنایا، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا کے سارے انسانوں پر اور ساری چیزوں پر اپنے خزانے کو لوٹا بھی دے تو پھر بھی تیرے خزانے میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ ایسے الفاظ کے ساتھ ذات الہی کی تعریف کرنا، اچھے اچھے ناموں سے پکارنا، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ 99 نام جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے، ان کا بڑا فائدہ ہے، ان کو اپنی دعا کے ابتدا میں ان ناموں کو لے۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی ان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو دعا کے شروع کے اندر بھی یہ بھی فائدہ ہے، اور ویسے بھی حدیث کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ حدیث کے اندر یہ بات ہے، کتنی بڑی فضیلت آ گئی۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھانا اور بار بار آسمان کی طرف نظر نہ کرنا، دعا کے اندر بار بار آسمان کی طرف نظر نہ کرنا، اور اپنے قلب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کر کے، اپنے قلب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کر کے ساری دنیا کی ساری فکروں سے ہٹا کر مکمل فکر مند ذات الہی کی طرف کر کے اللہ سے مانگنا۔ سمجھ میں 4 باتیں۔ اور اس کے بعد جس کمرے کے اندر یہ عبادات اور مناجات کر رہا ہے اس کمرے کے اندر خوشبو کا اہتمام ہو، گندا نہ ہو، گندی جگہ پر شیاطین ہوتے ہیں، اچھی اور خوشبودار جگہ پر فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا کمرہ ہو، ایسی جگہ پر تصویر نہ ہو اس کمرے کے اندر، ایسی جگہ پر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور اس کے علاوہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، 2 زانو ہو کر بیٹھے۔ ان چیزوں کے اہتمام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مکمل توجہ سے جب یہ ذات الہی سے سوال کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کی مناجات کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں تم آہستہ پکارو، یعنی دل میں پکارو یا زور سے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واویلے کرے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، محلہ بھی سن رہا ہے اور یہ پریشان حال بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی پریشانی محلے والوں کو، ساتھ والے کو، لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو سنانے کے بجائے اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرے۔ اب فرمایا کہ یہ اپنی پریشانیوں کو جب بندہ اپنے عزیز و اقارب میں اور اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے نا، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس پریشانی کا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ اس کا حل بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ اس کا حل نکال دیتے ہیں۔ اور فرمایا ہر عمل کے بعد استغفار بھی اس کی قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنی دعا کے بعد استغفار بھی کرے۔ کوشش کرے دعا کے اہتمام کے اندر سب سے پہلے جو احادیث کے اندر دعائیں آتی ہیں ان کا اہتمام کرے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 25 یا 27 مرتبہ جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے اس دعا کو، اللہ پاک اس کو مستجاب الدعا بنا دیتے ہیں۔ جو دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہنا۔ فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ یا ارحم الراحمین کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب بندہ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو جس کی طرف تو متوجہ ہے وہ ذات تیری اس پکار کے اوپر متوجہ ہے، بول کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے۔ کتنی بڑی بات ہے، مانگنے کا سلیقہ ہو نا، مانگنے کا سلیقہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں۔ اور فرمایا نا خود کوشش کرنی چاہیے کہ ذات الہی کے ساتھ تعلق بنایا جائے۔
یہ جائے کہ دوسرے کو بھی کہنا دعا کا، یہ سے انسان کی شان میں کمی نہیں آتی، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ قبولیت کا اعلیٰ درجہ بھی ہے۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تیسری چیز، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے اوپر جا رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں، مدینے میں تھے، فرمایا یا رسول اللہ میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ فرمایا عمر عمرے پر جا رہے ہو، مبارک ہو، میرے لیے بھی دعا کا اہتمام کرنا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا ہاں عمر، غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، اور اسی سنت کو مرتبہ بڑا حضور کا اور پھر نبی صحابہ، اور یہاں پھر آگے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کا مرتبہ بڑا، اور یہی کیفیت یہاں مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کا بڑا، اور دعا کا اہتمام اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعی ہیں، ان سے دعا کرا رہے ہیں۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے بڑا بھی اپنے چھوٹے کو دعا کا اہتمام کا کہہ سکتا ہے، اور یہ سنت عمل ہے۔ اس سے انسان کے اندر یہ نہ سوچے کہ یار میں اس کو، اگر کوئی یہ کہے مثال کے طور پر، اگر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے عزت دی، اگر مجھے کوئی چھوٹا کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، آپ بھی اس کو یہ کہیں، میں بھی اس کو یہ کہوں آپ بھی میرے لیے دعا کریں، یہ سنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہستی کو مٹا کے کہہ رہے ہیں عمر تو میرے لیے دعا کرنا۔ عمر کہہ رہے ہیں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ میرے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اویس کرنی سے جب ملاقات ہوئی تو تم اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ تو یہ دعا کروانا اور کسی کے حق میں دعا کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اور فرمایا دعا کے اندر یہ بھی چیز ہونی چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے ساری امت کے لیے دعا کرنا، دعا کے اندر کنجوسی نہ کرنا۔ یا اللہ ساری امت کی پریشانیوں کو حل فرما دے، ساری امت کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے، اللہ میرا بھی قرضہ ہے اس کی بھی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے، ساری امت کی مشکلوں کو آسان فرما دے، اللہ میری یہ مشکل ہے اس کو بھی آسان فرما دے۔ بھائی ہمارے کو پیسے تو نہیں لگتے اس پر، تو فرمایا ساری امت کے لیے مانگنا۔ فرمایا جو بندہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے سر پر فرشتہ آگے کہتا ہے لک مثل ذالک، اللہ تیرے لیے بھی وہی کرے جو تو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے۔ فرشتہ یہ اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور اجتماعی دعاگاہوں کے اندر شامل ہونا، فرمایا کسی ایک کی قبول ہوگی تو سب کی قبول ہو جائے گی۔ ذکر کی مجالس میں بیٹھنا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو اور تذکرہ ہو رہا ہو وہاں پر بیٹھنا، اور اس کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے حدیث کے اندر آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے فرشتے تانتا لگاتے 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 آسمان تک چڑھ جاتے ہیں۔ جب اس مجلس کی جو ہے نا وہ اختتام ہوتی ہے تو آخر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے بخش بخشائے اٹھ جاؤ، اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے۔ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کر کے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایسی مجالس کے اندر اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند بنانا، اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنانا، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنانا، کوشش کرنا رونے کی اسی کیفیت بنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ کوئی اپنے اللہ کے سامنے رونے کی کیفیت بناتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر پانی آ کر اترانا شروع کر دیتا ہے، جو آنسو ہے یہ اترانا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اپنی مناجات کے اندر جب یہ روتا ہے ذات الہی سے خوف کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے ایک آنسو پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر رونے کا جو ہے نا وہ رونے کی کیفیت بنانا مشکل نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے، بس سلیقہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ اے نبی جی جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ تمہاری شاہ رگ کے زیادہ قریب ہے۔
کہ میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے۔ کون سی بات مانے؟ اللہ کے فرائض کردہ، اللہ کے حکم جو جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جو حکم بھیجے ہیں ان کو فالو کرنا، ان کے اوپر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کرنا، اللہ سے مانگنا، یا اللہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کرنے والے ہیں آپ ہی ہیں، آپ مجھے اس پر لے آئیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے یہ جو لفظ عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ اور نہ قطع رحمی ہو، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس سے اس کی برائی کو ٹال دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو مصائب یا تکالیف آنے والی ہوتی ہیں ان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے یا رسول اللہ بہت مانگیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس سے کئی زیادہ چیزیں ہیں تمہیں دینے کے لیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا دعا کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔